افراد باہم معذوری کو معذور مت سمجھیں جو ظاہراً آپ کو نظر آتی ہے، لیکن شاید کوئی معذوری آپ کے اندر ہو جو آپ کو نظر نہ آتی ہو۔ ماں باپ انہیں یا تو سونے کے چمچ دے دے کے پال رہے ہیں یا پھر والدین انہیں فقیر بنا کر روڈ پر بٹھا دیتے ہیں۔ ہمیشہ ایک معذور فرد کو لینے والا کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ ایسے بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ وعلیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان سیالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں فار ریہیبلیٹیشن آف اسپیشل پیپل۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ڈسیبلڈ لوگوں کی، ڈسیبلڈ بچوں کی پرورش اور ان کی نشو و نما پر کام کر رہا ہے، ان کی ایجوکیشن اور ان کی جاب پلیسمنٹ اور اس کے علاوہ ان کی سکلز، کریکٹر بلڈنگ تک کام کر رہا ہے۔ تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں مس امتیاز فاطمہ سے، جو کہ اس ادارے کی جنرل سیکرٹری ہیں اور ڈفرینٹلی ایبل ہیں، اور یہ جس طرح سے اس ادارے کو رن کر رہی ہیں، یہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، کیونکہ اگر یہ اس ادارے کو رن کر سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے اور بھی خواتین ہیں جو کہ اس طرح کی کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چیئر پرسن بھی ہیں CIP کی، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کس طرح یہ اس عہدے تک پہنچی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا میم، اپنے بارے میں پہلے تو بتائیں کہ آپ یہاں پر کس طرح پہنچیں، آپ کی کیا سٹوری ہے، یہ جو کے ساتھ معاملہ پیش آیا یہ کس طرح آیا، شروع سے ہے یا بعد میں پیش آیا؟ میں 3.5 سال کی تھی تب مجھے ٹائیفائڈ ہوا اور گردن توڑ بخار، دین پھر پولیو ڈائگنوز کر دیا ڈاکٹرز نے اور میری دونوں ٹانگیں اس سے افیکٹ کر گئیں۔ پھر ایک تھوڑا بہت ذرا ورکنگ میں آ گئی، لیکن ڈیفیکلٹیز بہت آئیں۔ ایک معذور فرد پہلے ہی اس سوسائٹی کا حصہ بہت مشکل سے بنتا ہے، اور اس پر وہ پھر لڑکی ہو تو اس کی ذات پر تو اتنی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا معاشرہ کیونکہ پاک و ہند سے ریلیٹ کرتا ہے، اسی لیے شاید ہم خواتین کے حقوق کو جان نہیں پائے، ورنہ ہمارا دین تو بہت بہترین خواتین کو حقوق دیتا ہے اور ان کو آزادی دیتا ہے، اور اس کی بہترین مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو کہ بہترین بزنس وومن تھیں۔ تو ہم لوگ پتہ نہیں کس کرائٹیریے میں ان خواتین کو لیتے ہیں، اور پھر اگر بات آ جاتی ہے وومن ود ڈسیبلٹی کی تو ہم اسے اتنا پیچھے دھکیل دیتے ہیں کہ وہ حوصلے کرتے کرتے اسے سالوں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے جس طرح بات کی، چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو آپ کو کیا چیز تھی جو کہ موٹیویٹ کرتی رہی اس پورے پروسیس میں؟ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، کیا اس میں چیلنجز پیش آئے، اور آپ نے کس طرح سے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا کہ آپ ایک ادارہ کھولیں، اس کی پائنیئر بنیں اور اس کو رن کریں؟ دیکھیں، اگر میں اپنی ذات کی موٹیویشن کی بات کروں تو میرے لیے پھر ایک خاتونی موٹیویشن تھی، میری والدہ، جو کہ مجھے لے کر اتنی دور دور تنہا جاتی رہیں کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کوشش میں انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال بہت اذیت کے کاٹے، لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی کہ وہ عورت ہو کر یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں۔ پھر جو کام میں نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں ڈرتی تھی ان چیزوں سے، میری والدہ وہ مجھے زبردستی کرواتی تھیں۔ 6 میں تھی تو انہوں نے مجھے گرل گائیڈ میں اسلام آباد بھیج دیا، اور میں رو رو کے کہہ رہی تھی امی میں اکیلے کبھی نہیں رہی ہوں، مجھے نہیں جانا، اور میری والدہ کہہ رہی تھی زندگی میں اگر اکیلے رہنا پڑا تو کیا کرے گی، جاؤ، تمہیں جانا ہے اور تمہیں ہر حال میں وہاں رہنا ہے۔ تو 1 ویک کا تھا، لیکن وہ 1 ویک میرا بہت اذیت میں گزرا، لیکن جب میں وہاں سے واپس آئی تو مجھے لگا مجھ میں بہت کانفیڈنس آ چکا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ادارہ، اس کی بنیاد کب رکھی اور یہ ادارہ کیا کرتا ہے؟ بیسکلی وائس سوسائٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ خود افراد باہم معذوری نے ایسے ہی اپنی کمیونٹی کے بچوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس کا ایک پروجیکٹ وائس ہوم ہے۔ اس کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ جو ہم کر رہے ہیں یہ وائس ہوم ہے، اور وائس ہوم بنانے کی ایک بہت بڑی ایک داستان ہے، اور وہ یہ کہ ہم لوگ جب اپنے اسکول میں اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن چلا رہے تھے، اس دوران ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس ایک بچہ آیا کہ میری جاب لگ گئی ہے، لیکن میری جاب ہونے کے باوجود میری مشکل یہ ہے کہ میرے پاس کرائے کے لیے سیلری بھی کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرسن میں ڈسیبلٹی ہوگا تو وہ ویل چیئر پر جائے گا، اس کی ویل چیئر کی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے، تو ہمارا پریزیڈنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا اسکرپٹ رائٹر ہے ہمایوں ظہیر، تو انہوں نے اسکرپٹ لکھا اور ہم نے 5,000 کلیکٹ کر کے اور اس سے ایک پلے کروایا لمرا میں، اور اس میں خود ایکٹ کیا، اس سے ہمیں 1 لاکھ اکٹھا ہوا۔
اب جب وہ رقم لے کر ہم اس کی والدہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میری کمیٹی نکل آئی ہے، یہ اس کو دے دیں جس کی ماں کی کمیٹی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ان کی نیکی تھی کہ انہوں نے ایسا کیا۔ ہمیں پریشانی ہو گئی کہ یہ 1 لاکھ کی رقم ہے، ہم کہاں لگائیں گے؟ ہم پریشان تھے۔ اس دوران ہمائیوں نے کہا رنالہ خورد ایک گاؤں ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں۔ پر میڈیکل کیمپ لگایا، وہاں پر ہم نے اسی طرح پھر جنگ میں لگایا، چیچا وطنی میں لگایا۔ یہ تمام کیمپس لگانے کے بعد ایک چیز ریئلائز ہو کہ ان بچوں کو ہم آپریشن تو کروا دیں گے، ویل چیئرس بھی دے دیں گے، ٹرائی سائیکلس بھی دے دیں گے، لیکن انہیں وہ تربیت کہاں سے دیں جو ایسے بچوں کے لیے ضروری ہے؟ ماں باپ انہیں یا تو سونے کے چمچ دے دے کے پال رہے ہیں یا پھر والدین انہیں فقیر بنا کر روڈ پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو دونوں ہی مصیبت زدہ چیزیں ہیں۔ آپ ان سے کام لینا سیکھیں، انہیں پاکستان کا بہترین شہری بنائیں، بہترین سٹیزن بنائیں۔ پھر اس کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان بچوں کو لے کر آئیں گے، خود انہیں 10 ایئرز لیڈرشپ ٹریننگ دیں گے، اور اس ٹریننگ کے بعد انہیں ریٹرن ان کے گاؤں بھیجیں گے، جس سے یہ تمام بچے ڈسیبلٹی رائٹس کے امبیسڈر بن جائیں گے۔ تو یہ بچے اور کیا کیا کرتے ہیں، ان کی کیا ایبلٹیز ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر جم بھی موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، تو کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہاں؟ دیکھیں بچے نا، ہمارے پاس جو فزیکلی ڈسیبلڈ بچے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک سلو لرنر بچے ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ زیادہ پڑھ نہیں سکیں گے، ان کی ایجوکیشن بہت ہائی لیول پر نہیں جائے گی، اور ایک ایسے بچے ہیں جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو اب انٹیلیجنٹ بچوں کے لیے تو ہم اسکولنگ بھی کروا رہے ہیں اور ان کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے آپریشنز جتنے بچوں کے ہو سکتے ہیں، جتنا وہ امپروو کر سکتے ہیں ان کے ہم آپریشنز بھی کروا رہے ہیں۔ ان سے یہاں پر ایک پینی بھی نہیں لی جاتی، لیکن یہاں پر ہر طرح کی سہولت جس حد تک ہم دے سکتے ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جب ہمارا یہ کام ماشاءاللہ دیکھا ڈاکٹر اظہار صاحب نے، جو پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈسیبلڈ کے ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے ہمیں جم بھی بنا کر دیا، کیونکہ ہمارا کسی ڈسیبل بچے کے لیے ایکسیسیبل جم موجود ہی نہیں ہے، اور یہ تمام ڈسیبلڈ پرسنس کے لیے جم فری ہے، اور باقی لوگ اگر آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے بیسکلی یہ پرسن اور ڈسیبلٹیز کے لیے بنایا ہے۔ صحیح، بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز بھی اب یہاں پر وائس سوسائٹی میں جم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں، بلکہ یہاں پر ہر طرح کی ایسی مشین موجود ہے جو ان کو بہت اچھا جو ہے فزیکلی گائیڈ لائنس بھی ہم انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور فزیکلی ان کے لیے فٹنس کے لیے بہترین چیزیں یہاں پر جو ہیں ہم لوگوں نے ٹولز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے بچے بہت اچھا جم کرتے ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر بچوں کو سکلز بھی سکھاتے ہیں، یعنی جو بچے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایجوکیشن میں آگے نہیں جائیں گے، کچھ بچے ہمارے ویل چیئرز بنانا سیکھ رہے ہیں، کچھ بچے ہمارے کوکنگ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح کچھ بچے ہمارے گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں، کچھ ویب ڈیزائننگ کی طرف آ رہے ہیں، اور کچھ فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتنا کچھ بچے کر رہے ہیں، یہاں پر بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کوکنگ بھی سیکھی جا رہی ہے، جمنازیم بھی ہے، تو یہ پورے ادارے کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سٹارٹ میں تو بہت مشکل کام تھا، سچ بتاؤں تو، اس لیے کہ ہم لوگ اپنی سیلری سے ہی کر رہے تھے، اپنے جتنے فرینڈز اینڈ فیملی تھے ان سے کلیکٹ کر رہے تھے، لیکن یہ کم پڑ گیا تھا ان بچوں کے لیے۔ پھر ہم لوگوں نے یونیورسٹیز میں گئے، اور پہلی یونیورسٹی تھی لاہور یونیورسٹی جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم 3 سال تک ان بچوں کی تمام گراسری اور یوٹیلیٹی بلز جو ہے یہ ہم دیں گے، اور الحمدللہ میں بہت فخر سے کہوں گی کہ مس فرا نے جیسے زبان کی ویسا پورا بھی کیا انہوں نے۔ 3 سال کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اپنے آن پر لیا، اور ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے، ہم نے انہیں کہا کہ آپ سے زیادہ ڈونیشن نہیں چاہیے، صرف فی بچہ 100 روپے طرح کلیکٹ کر لیا، اور اب الحمدللہ جو آتا ہے ایک مرتبہ وہ ضرور دیکھتا ہے کہ ہمیں جو چیز کم پڑ رہی ہے ہم وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک، زبردست۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ادارے کی بات جو آپ رن کر رہی ہیں along with جو دوسرے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ، تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا ذریعہ معاش ہے؟ آپ جس طرح کے بہت سے ہو سکتے ہیں ہمیں ڈفرینٹلی ایبل لوگ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین جو ڈفرینٹلی ایبل ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کی کیا جرنی تھی؟ آپ کس طرح سے، اگر کوئی ڈسیبلڈ ہے وہ کس طرح سے اپنا جو فائنینشیل سرکل ہے وہ رن کر سکتا ہے؟ اوبیسلی پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آپ کلوژن فار انکلوسیو پاکستان اس کی چیئرپرسن بھی ہیں، کیسے یہ سب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں محنت تو ہر کام میں لگتی ہے، میں صرف افراد باہم معذوری کی بات نہیں کرتی،
बल्कि तमाम ऐसे अफराद जो इस दुनिया में मौजूद हैं, हर एक किसी न किसी मुश्किल से गुज़र कर आगे बढ़ता है। किसी को भी प्लेट में कुछ नहीं मिला करता। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हम पर ही बड़ी मुसीबतें आ गई हैं, हम पर ही परेशानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल पा रहीं। एक ये कि हमें हमारे लिम्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, व्हीलचेयर दे दें, ट्राईसाइकिल दे दें, कोई भी ऐसी चीज़ दे दें जिसकी उसे ज़रूरत है। लिम्स दे दें आप उसके, क्रचेस दे दें आप उसको, ये ज़रूरी है कि प्रोवाइड किया जाए। सेकेंडली मोबिलिटी प्रोवाइड की जाए। हमें अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल जाए और हमारे रिक्शे, हमारी तमाम जो गाड़ियां हैं, हमारी बसें हैं, वो इस काबिल हो जाएं कि उनमें व्हीलचेयर आ सके। हैं भी चंद एक, लेकिन उनका मसला ये है कि वो कहते हैं आपको बिठाने में बहुत टाइम लग जाता है, रैंप लगाने में, तो वो हमें नहीं बिठाते बसों में। तो मैं ये कहूँगी कि सहूलतें नहीं हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी को अफ़सरदा और अज़ियतों में गुजार दें? नहीं। अगर चैलेंज समझ लिया है ज़िंदगी को, तो प्लीज़ जहाँ जो मिल रहा है सीखें, लर्न करें और अर्न करें। ये आपका राइट भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो चाहे आप औरत ही क्यों ना हो, फिर भी आप लोगों के लिए सहारा बन जाएंगी। हमेशा एक माजूर फ़र्द को लेने वाला क्यों बना दिया जाता है? ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। तो आप उसे देने वालों में शुमार क्यों नहीं करना चाहते? मैं अफराद बाहम माजूरी से कहूँगी, बराए मेहरबानी कोशिश करें कि हम लेने वाले नहीं देने वाले बन जाएं। चलें, ये मामला तो हुकूमती लेवल पर होने चाहिए और हम अपील भी करते हैं मुखय्यर हज़रात से और हुकूमत से। लेकिन क्या वो जो एक टैग लगा दिया जाता है डिसेबल्ड पर्सन पर घर से ही, उसको घर से ही मोटिवेशन नहीं मिलती, बताया ही नहीं जाता कि हमारे घर कोई डिसेबल्ड मौजूद है, तो इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। क्योंकि अक्सर हम रिनाला में जब पहली बार गए तो हमने ऐलान करवाया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मेडिकल कैंप लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, कोई है ही नहीं पूरे इलाके में। लेकिन फिर जब हम लोग खुद मूव किए वहाँ पर और हम लोगों ने गलियों में उनका विज़िट करना शुरू किया, तो एक खातून आई आकर पूछा कि आप ज़रा मेरे घर तक आएंगी? मैंने कहा जी। इनका कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, कोशिश की जा सकती है, आप साथ दीजिए। करते करते आप यकीन करेंगे नेक्स्ट डे हमारे पास 1500 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक ही एरिया से, सिर्फ नाला खुर्द से। तो अब आप अंदाज़ा करें कितने वालिदैन हैं जो अपने लिए शर्मिंदगी का बायस समझते हैं इन बच्चों को और बाहर निकालना भी पसंद नहीं करते। देखिए इतने बड़ा इशू है ये कि अगर ये पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है। आज मेरी वालिदा मुझ पर फ़ख्र करती थी और कहती थी कि मैं आज फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं इम्तियाज़ फ़ातिमा की वालिदा हूँ। तो ये वाला दौर तब आता है जब वालिदैन हमें फ़ख्र बनाएं। अगर आप ही नहीं बना रहे या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हमारे मुतल्लिका इदारे, हमारे स्टेक होल्डर्स आया हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर क्यों नहीं करते? हम कॉलेज में नहीं जा सकते, हम प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा सकते, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जा सकते, वहाँ के ना वॉशरूम एक्सेसिबल हैं, ना वहाँ के रूम्स एक्सेसिबल हैं। इस सूरत हाल में जब ना आप हमें एजुकेशन दे रहे हैं, ना आप हमारे स्किल सेंटर एक्सेसिबल कर रहे हैं, फिर हमसे आप मांगते हैं कि हम लोग आपके बेहतरीन शहरी बने, तो कैसे? ठीक, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की है, कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स की है जो मुतल्लिका इदारे हैं हमारे, और कुछ हमारी है। तो ये तीनों का एक ट्रायंगल मिलेगा तभी जाकर हम एक बेहतरीन सिटीज़न बन के दिखा सकेंगे। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो मुखय्यर भी हैं, जो नॉर्मल भी हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? सिर्फ इतना ही कि अफराद बाहम माजूरी को माजूर मत समझें। वो जिस्मानी तौर पर तो शायद माजूर हैं, जो ज़ाहिरन आपको नज़र आती है, लेकिन शायद कोई माजूरी आपके अंदर हो जो आपको नज़र ना आती हो। तो इसलिए माजूरी सब में होती है। माजूरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ हमारे पास है और आपके पास नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी अपने इदारों को इस काबिल बनाइए कि ये लोग आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं और उस टैलेंट से आप भी मुस्तफ़ीद हों। ये सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपको वो अफराद मिलेंगे जो ऑनेस्टली बहुत मुखलिस होकर आपके साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। जी नाज़रीन, आपने सुना मिस इम्तियाज़ फ़ातिमा को। ये वॉइस सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं डिसेबल्ड के लिए, बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो
کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پڑھیں گے کبھی ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ڈفرینٹلی ایبل کو آپ اس کی ڈسیبلٹی کی بنیاد پر اس کو ریسٹرکٹ نہ کریں, اس کو آزادی دیں, اس کو معاشرے میں نکلنے دیں تاکہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اپنے میزبان عثمان سیالوی کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ہم اگلے پروگرام میں.